السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 18 جولائی اتوار سن 2021، دو تین بڑی اہم خبریں آپ کے پاس۔ ایک تو ابھی تک ہم وہ جو دھاسو ڈیم پر جو حملہ ہوا چائنیز ورکر پر، اس کے جو اثرات ہیں اب اس سے ہم باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور چائنا کے بیچ میں معاملات جو ہیں وہ ایک جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی ہے الحمدللہ، اور اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ دھاسو ڈیم پر کام بہت جلدی شروع ہو جائے گا۔ اور جو اہم خبر ہے بڑی اس کے ساتھ ساتھ، جو پاکستانی جو وہاں پر کام کر رہے تھے ان کی ٹرمینیشن کا ایک نوٹیفیکیشن 16 تاریخ کو انہوں نے جاری کیا تھا وہاں پر چائنیز حکام نے۔ تو وہ جو نوٹیفیکیشن تھا، وہ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے یعنی چائنا کی گورنمنٹ نے اس کو ڈس اپروو کر دیا۔ چائنا کی گورنمنٹ نے چینی کمپنی جو دھاسو ڈیم پر کام کر رہی تھی اس کا یہ فیصلہ کہ پاکستانی ورکرز کو فارغ کر دیا جائے، اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اب نل اینڈ وائڈ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی جو دھاسو ڈیم پر کام کر رہے ہیں ان کی ملازمتیں انٹیکٹ ہیں اور وہ کام کرتے رہیں گے۔ چائنا کی حکومت نے چینی کمپنی کا جو فیصلہ تھا اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور پاکستانی بھی وہاں پر کام کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ مزید اس حوالے سے جو ہمارے پاس ڈیٹیلز آئی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن اور یہ کیا منصوبہ تھا، کس طریقے سے یہ کام ہو رہا تھا، ماضی میں کیا ہوا، تھوڑا سا وہ بھی بتائیں گے۔ اب ایک اور خطرناک کہانی جو بن رہی ہے، یعنی جو ایک کنسپریسی جو ہمیں سمجھ آئی ہے، جو کم از کم مجھے سمجھ آئی ہے اور میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کہ پاکستان کو بدنام کرنے کا ولیفیکیشن کیمپین جسے کہتے ہیں، میڈیا میں بدنام کرنے کا ایک اور جو کہانی ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، اور وہ ہے جو رائٹر کے بھارتی صحافی دانش صدیقی، ایک بڑے اچھے آدمی تھے اور ان کے کریڈٹ میں بڑا کام تھا۔ ان کی جو ہلاکت ہوئی ہے سپن بولدک میں، جو ڈپٹی کمانڈر تھے افغان اسپیشل فورسز کے صدیق کرزئی، ان کے ساتھ وہ انٹرویو وغیرہ کر رہے تھے، تو ان کی جو ہلاکت ہوئی ہے اس میں پاکستان کو بلیم کرنے کی سازش تیار کی جا رہی ہے۔ اور اس کی جو پہلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ افغان وائس پریزیڈنٹ نے کیا کہا ہے، رائٹر کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، رائٹر نیوز ایجنسی، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ممکنہ طور پر پاسبلی کہانی کس طرف جا رہی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ایک اور بڑی اہم خبر ہے جو سعودی عرب سے آئی ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سعودی عرب میں ہم جب بھی عمرہ اور حج کرنے کے لیے جو لوگ بھی گئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو کاروبار جو ہیں وہ جیسے بھی ہیں وہ کھلے رہ جاتے ہیں وہیں پر، اور ہر آدمی جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے جا کر، اور آدھے گھنٹے کی یا گھنٹے کی وہ بریک ہوتی ہے، اور اگر کوئی نماز وہاں پر نہ پڑھے تو وہ جو شرطے جنہیں ہم پولیس یا ریلیجس فورس کہتے تھے وہ ان کو پکڑ کے لے جاتی تھی۔ اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اب جب نماز ہوگی تو بزنس ایز یوزول، بزنس کو بند نہیں کیا جائے گا، اور زبردستی کسی کو پکڑا بھی نہیں جائے گا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ یہ ایک فنڈامنٹل، ایک بہت بڑی تبدیلی ہے سعودی عرب کے قانون میں، اور بیسیکلی یہ جو معاملہ ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو پرنس محمد بن سلمان کا جو ریفارمز کا جو ایک ایشو ہے، جس طریقے سے وہ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے، اس پر بھی بات کریں گے کہ اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ ویسے اس سے پہلے نائٹ کلبز بھی کھل گئے ہیں وہاں پر، سینما ہاؤسز بھی کھل گئے ہیں، اور اب خواتین جو ہیں وہ کاریں بھی اکیلی چلا سکتی ہیں۔ بہرحال بڑی چیزیں ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ تو سب سے پہلے دھاسو ڈیم کی جو خبر ہے اس میں چائنا جلدی کام شروع کر دے گا۔ انویسٹیگیشن میں چائنیز شریک ہو گئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی آج چائنا کے دورے پر، وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر ان کی، اور کیونکہ یہ جو معاملہ بگڑا تھا، جو معاملہ خراب ہوا تھا، جو ایک غلط فہمی پیدا ہوئی تھی، میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ سارا یہ کس طریقے سے وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا، ٹارگٹ کیا تھا۔ دیکھیں، چائنیز کو ٹارگٹ کرنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے۔ اپریل میں آپ کو یاد ہوگا گوادر میں
ایک ریسٹورنٹ میں، ایک ہوٹل میں، 5 اسٹار ہوٹل میں، وہاں پر جہاں چینی سفیر آنے والے تھے، تو وہاں پر دہشت گرد داخل ہوئے اور انہوں نے حملہ کیا۔ الحمدللہ چائنا کے سفیر بال بال بچ گئے تھے کیونکہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، ان کے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی تھی، لیکن 12-13 لوگ جن میں نوجوان آفیسرز اور بہت سارے، وہ جو نقصان ایک ہمیں اٹھانا پڑا وہ تو ہوا تھا، لیکن جو چائنا کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش تھی وہ ناکام ہوئی تھی۔ لیکن اس دفعہ یہ دہشت گرد ابھی بھی الحمدللہ جو بڑا ان کا ٹارگٹ تھا، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا، وہ تو اچیو نہیں ہوا تھا اور پاکستان پھر بچ گیا۔ لیکن اس کا ایک فال آؤٹ آیا تھا کہ فوری طور پر نوٹیفیکیشن جو چائنا کی کمپنی ہے داسو ڈیم بلڈ کر رہی ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم سارے جو پاکستانی ورکرز ہیں ان کو ہم نے فارغ کر دیا، اور ایک جو ڈیمانڈ پٹ اپ کی گئی تھی اس کمپنی کی طرف سے وہ یہ تھی کہ اب صرف یہاں پر چائنا کے لوگ ہی کام کریں گے اور ہم چائنا کی پروٹیکشن میں، چائنیز فورس جو ہے نا وہ ہمیں پروٹیکشن کرے گی۔ یہ ان آفیشلی وہ یہ باتیں آ رہی تھیں۔ چائنا کی حکومت نے جب وزیراعظم عمران خان نے ان سے بات کی، وزیراعظم سے، اور پھر پاکستانی حکام نے بات کی، شیخ رشید صاحب نے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے وہاں پر بات کی، شاہ محمود قریشی بھی وہاں پر ان کی بھی بات ہوئی، تو اس کے بعد چائنیز حکومت نے یہ جو چائنا کی کمپنی ہے اس کا یہ فیصلہ کہ پاکستانی ورکرز کام نہیں کریں گے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور چائنیز کمپنی سے کہا کہ آپ پاکستانی ورکرز سے کام کروائیں گے۔ سیکیورٹی ڈیٹیل جو ہے اس کے حوالے سے شاہ محمود قریشی کا یہ بڑا وائٹل دورہ ہوگا، اس میں فیصلہ ہوگا کہ کیا ٹوٹلی چائنیز سیکیورٹی ہوگی یا پاکستانی جو سیکیورٹی ہے وہ انہانس کر دی جائے گی۔ اس میں جو کہانی جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپیرنٹلی ایسا ہوگا کہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ چائنیز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، اور جو بھی مینجمنٹ ہوگی یہاں پہ اس میں جو کنٹرول ہے وہ پاکستانی اتھارٹیز کو ہی ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی سازش جو چائنا اور پاکستان کو دور کرنے کی تھی یہ ناکام ہو گئی ہے۔ اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو پروپیگنڈا کیمپین، عمر صالح جو ہیں افغان کے وائس پریزیڈنٹ افغانستان کے، انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستانی فضائیہ نے سپن بولدک میں طالبان کی مدد کی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے انٹری پوائنٹ پر قبضہ کیا، اور وہاں پر وہ جو صحافی ہے دانش صدیقی وہ بھی مارے گئے صدیق کارزئی کے ہمراہ۔ لیکن جو رائٹرز کے پریزیڈنٹ نے ڈیٹیلز لکھی ہیں اور اس میں انہوں نے تفصیلات مانگی ہیں افغان حکام سے، وہ یہ ہیں کہ دانش صدیقی حملہ ہوا تھا اور دانش صدیقی کو بازو میں شاید گولی لگی تھی، ان کو طبی امداد دی گئی اور وہ ریکور ہو گئے، لیکن اس کے بعد وہ جس وقت مارے گئے تو وہ بازار میں شاید کچھ دکانداروں سے بات کر رہے تھے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ اس وقت وہاں پر دوبارہ افغان حملہ ہوا پہلے حملے کے بعد، پہلے حملے میں وہ سروائیو کر گئے تھے، جس پر ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں افغان طالبان کے ترجمان، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس میں کوئی جرنلسٹ ہے۔ لیکن پاکستانی فضائیہ پر الزام لگانا کہ جس کو پاکستان نے بڑی پرزور تردید کی ہے، اور اس پر وزیراعظم عمران خان نے بھی بڑی سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور سپن بولدک میں جہاں پر رائٹر کا صحافی جو ہے وہ مارا گیا، اور پھر اس کے بعد رائٹر کے پریزیڈنٹ کا یہ کہنا کہ آپ ہمیں مزید تفصیلات دیں افغان حکام سے۔ تو اب وہ جو کہانی ہے، کیونکہ جس طریقے سے سٹوری سامنے آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں پاکستان کی ایجنسیز کو، پاکستان کے اداروں کو ملوث کرنے کے لیے، ایک ان پر الزام لگانے کے لیے، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، وہ جو افغانستان ہمیشہ سے ایک گیم کھیلتا ہے اس کی تیاری ہو چکی ہے۔ اور کیونکہ اس میں یہ بڑا سینسٹیو ہے، پوری دنیا آپ اٹھا کے دیکھیں، امریکن میڈیا ہے، یورپین میڈیا ہے، دانش صدیقی ایک بڑے پرائزڈ اور ایک بڑے اچھی ریپیوٹ کے فوٹوگرافر تھے، ان کا بڑا کام تھا، انہوں نے ہانگ کانگ کے حوالے سے بڑی فوٹوگرافی کی، روہنگیا مسلمز جو ہیں ان کے حوالے سے، بھارت کے اندر جو معاملات چل رہے تھے بڑی زبردست انہوں نے فوٹوگرافی کی، نیپال میں ارتھ کویکس کی، ہر جگہ اس ایریا میں جہاں پر بھی کوئی ایشو ہوتا تھا تو وہ جاتے تھے۔ 2010 سے وہ کام کر رہے تھے رائٹرز کے ساتھ۔ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ افغان حکومت پاکستان کو ایک اور بلیم گیم کھیلنے کے لیے، یہ شاید اب وہ کیسے دانش صدیقی کو مارا گیا، کس نے مارا، اس کی تفصیلات رائٹر مانگ رہا ہے، اور وہ تفصیلات اب افغان حکومت دے گی، اور وہ پہلے ہی پاک فضائیہ پر الزام یہ لگا رہے ہیں کہ جی وہاں پر انہوں نے مدد کی، حالانکہ یہ قطعی طور پہ غلط ہے، بے بنیاد ہے، لیکن یہ ایک کیمپین نظر آ رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں، اگلے 1-2 دنوں میں اس میں کوئی ڈرامائی ٹرن آ سکتا ہے۔
جس میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی، جس میں کوئی صداقت نہیں ہوگی، ماضی کی طرح ہوگا، لیکن پاکستان کی ایجنسیز، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ان کو مجھے یہ لگتا ہے کہ بدنام کرنے کی ایک سازش تیار ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کی میں نے آپ کو بات بتائی تھی، اب ریفارمز کر رہے ہیں، وہ ہب بنا رہے ہیں، اپنی فلائٹس بھی بڑھا رہے ہیں، یو اے ای کے ماڈل کو فالو کر رہے ہیں۔ نماز پہلے نماز کے وقت بزنس کھلے رہتے تھے، لیکن ہر کو بندے کو نماز پڑھنی پڑتی تھی، گرفتاری ہو جاتی تھی جو نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن اب وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا، جدت کی طرف جا رہا ہے، لبرلزم کی طرف۔ یہ آپ فیصلہ کریں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ سینما ہاؤسز بھی بن گئے وہاں پر، خواتین اب گاڑیاں بھی چلا سکتی ہیں، خواتین رات کو اکیلے ہوٹل میں قیام بھی کر سکتی ہیں، اور اب خواتین ولی کے بغیر، کسی اپنے محرم کے بغیر اکیلی حج عمرہ کے لیے بھی جا سکتی ہیں۔ ایک نیا سعودی عرب امرج کر رہا ہے، پرنس محمد بن سلمان۔ اس کو بہت سارے جو لبرل مسلمز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تھیں، وہ تو اس کو تعریف کر رہے ہیں، لیکن کنزرویٹو جو ہیں وہ اس کی ناتعریف کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر ایک ہو کا عالم ہے، ایک خاموشی ہے، نوجوان اس کو پسند کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ایک مذہبی فورس ہے جو بڑے عرصے سے سعودی عرب میں تمام ڈیسیژن میکنگ میں شامل رہی، اس کا رسپانس اور ریاکشن کیا ہے وی ڈونٹ نو۔ بہرحال یہ آپ کے حاضر خدمت، اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔